السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج دوبارہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کافی ساری خبریں ہیں، گردش کر رہی ہیں اتحاد کی، حکومت کے اندر بھی بہت سارے معاملات چل رہی ہیں اپوزیشن میں، اور کئی جگہ استعفے اور پارٹی میں شامل ہونے کے بہت ظاہر باتیں ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکشن آپ کے عام انتخابات قریب ہوتے جا رہے ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ جی ابھی الیکشن ہوں گے تو اس کے پہلے جو ہے سال 8 مہینہ 10 مہینہ پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ بلوچستان کی اپنی ایک مزاج ہے کہ یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی پارٹی آنے والے حکومت میں ان ہونے جا رہی ہے، تو اسی طرح جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیات، سیاستدان وہ پہلے سے بام کے معلومات لے کے پھر مختلف پارٹیاں وہ جوائن کر لیتے ہیں، جس طرح کہ پچھلے دور میں باپ، کاف لیگ، مطلب اس طرح کی پارٹیاں، جب نئی پارٹیاں بنتی ہیں بھی تو اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور کچھ اپنی پرانی پارٹیوں میں ہی عافیہ سمجھتے ہیں رہتے ہیں۔ ایک نظریاتی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ کہا جا رہا ہے، کچھ سننے میں آ رہا ہے، دوستوں کی سے رابطہ بھی ہو رہا ہے، دوست ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ بلوچ کانفرنس پارلیمانی جماعتیں آنے والے الیکشن سے قبل شاید ایک الائنس میں جا رہے ہیں، یا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونے جا رہے ہیں۔ خبریں بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہیں، نجی محفلوں میں بھی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے سوچا اس پہ ذرا کھل کے بات کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، کون سی پارٹی کے ساتھ کون رابطے میں ہے، کن کن سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہیں، تو یہ ذرا کھل کے ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو آگے جانے سے پہلے ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں اور اس کو شیئر بھی کرتے جائیں آگے۔ جی معاملہ یہ ہے کہ ڈسکشن کا ایک معاملہ، مطلب ایک سرکل جو چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ بلوچ کانفرنس جماعتیں، اس میں بی ایم پی ہے، اس میں بی ایم پی عوامی ہے، نیشن پارٹی ہے، تو یہ شاید کوئی الائنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی شروعات ابھی سے نہیں ہے، میرے خیال میں گزشتہ انتخابات، عام انتخابات سے قبل بھی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ، بی ایم پی کی لیڈرشپ آپس میں بیٹھے رہے، کوئی حلقہ بندیوں میں یا الائنس کی طرف جانے کی خواہش مند تھے کچھ دوست دونوں طرف سے، کہیں سے کچھ زیادہ، کہیں سے کچھ کم۔ یعنی کہ میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ نیشنل پارٹی کچھ زیادہ الائنس کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی، پچھلی میں حکومت الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ بی ایم پی تھوڑا اوائڈ کر رہی تھی، کئی چیزوں پہ اوائڈ کر رہی تھی، شاید اس طرح ہے، تو وہ الائنس نہیں بن پائی۔ بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کے درمیان وہ اتحاد نہیں ہو سکی عام انتخابات میں، تو اس کا ظاہر ہے کہ فائدہ بی ایم پی کو ملا اور نقصان تو نیشنل پارٹی نے اٹھائی۔ بیسکلی نیشنل پارٹی نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہ الائنس نہیں ہوا تھا۔ میرے خیال میں بنیادی طور پر نیشنل پارٹی کا جو عام انتخابات میں جو نقصان، جو وجہ سامنے آئی اب تک جو میں سمجھا ہوں یا سیاسی سرکل سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان ایک جھگڑا، ایک کلیش پیدا ہو گیا تھا، تو آلریڈی پی کے میپ اور نیشنل پارٹی وہ نون لیگ کے کیمپ میں تھے، اور آخر تک وہ اسی کیمپ میں، آج بھی اس کیمپ میں وہ موجود ہیں، تو شاید ان کو ایک میسج وغیرہ کنوے کیا گیا کہ جی آپ نون لیگ کا کیمپ چھوڑ دیں۔ تو اس میں میرے خیال میں جو نزلہ ہے نا وہ ادھر بھی پڑ گیا، نیشنل پارٹی پہ پڑ گیا، پی کے میپ پہ پڑ گیا، لیکن نیشنل پارٹی پہ زیادہ پڑ گیا، تو اس وجہ سے اس کی لاس ہوئی نیشنل پارٹی کو پارلیمنٹ کے اندر، اور بی ایم پی کو ظاہر کہ فائدہ ہوا۔ تو وہی سلسلہ چل رہا ہے بات چیت کا، جو میں سمجھتا ہوں جو پرانا جو ایک سلسلہ شروع ہوئی تھی، تو اس ٹائم سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم حیات تھے، تو ان کی موجودگی میں بھی ملاقاتیں ہوئی، نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ ان سے بھی ملی، لیکن وہ کوئی نتیجہ جا کے میں نے کہا کہ نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد جو میری اطلاعات ہیں کہ باقاعدہ طور پر نیشنل پارٹی بی ایم پی کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، کسی الائنس، کسی اتحاد یا کسی
حلقہ بندیوں کے عام جو الیکشن ہے ان کے حلقہ بندیوں کے حوالے سے آنے والے جو الیکشن ہے، کوئی باقاعدہ ان کی لیڈرشپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، نہ اپر کلاس کی لیڈرشپ کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ لوئر کلاس کے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح ملاقات کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ابھی یہ جو سرکل چل رہا ہے نا بات چیت کا، جو موضوع بیس بنا ہوا ہے یہ الائنس کا، تو اس کی جو میری معلومات جو میں نے لی مختلف دائرے کے دوستوں سے رابطے وغیرہ، تو ہوا یہ ہے کہ اب میر اسرار اللہ خان زہری وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی بی ایم پی اور بی ایم پی عوامی کا کوئی الائنس بنے آنے والے انتخابات میں۔ تو اس کی وجہ سے جب یہ ایکٹیو ہوئے ہیں میر اسرار اللہ زہری، تو اس کے بعد تو سرکلز کے اندر، پولیٹیکل سرکلز یا صحافتی حلقے، ان کے اندر ایک ڈسکشن مطلب چل رہا ہے۔ تو وہ بیسکلی اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس وقت میر اسرار اللہ زہری وہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے، بلکہ اطلاعات ہے کہ حالیہ دنوں میں سردار اختر جان مینگل وہ وڈ آئے تھے، تو میر اسرار اللہ خان زہری نے وہ چونکہ وہ کراچی میں رہتے ہیں تو وہ کراچی سے وڈ آئے تھے، تو وہاں سردار اختر جان مینگل کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں میر اسرار اللہ خان زہری نے سردار اختر جان مینگل کو ایک تجویز پیش کی ہے کہ ایک آنے والے انتخابات کے لیے ایک الائنس بنایا جائے اور پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو وہ بات ہوئی ہے سردار اختر جان مینگل سے، تو اطلاعات یہ ہیں کہ سردار اختر جان مینگل نے میر اسرار اللہ خان زہری کو، ظاہر ہے کہ علاقہ بھی ان کا ایک ہے، ایک ڈسٹرکٹ ہے، ہمسایہ ہیں ایک دوسرے کے، تو بڑے کھلے دل سے، بڑے احترام سے ان کو ویلکم کہا ہے، اور ان کی ظاہر تجویز کو انہوں نے کہا یہ زیر غور ہو سکتا ہے، تو آپ جو لائیں، کوئی بھی تجویز ہے آپ کا تو وہ آپ لے کے سامنے آیا، اگر وہ عمل درآمد پاسبل ہوا کہ اس میں عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایسا کوئی الائنس یا ایسا ہو۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، سردار اختر جان مینگل نے میر اسرار اللہ خان زہری کو کہا ہے۔ تو میر اسرار اللہ زہری کا اگلا جو ہدف تھا ملاقات کرنے کا یا ملنے کا، وہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا تھے۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ میر اسرار اللہ خان زہری نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب سے بائی فون، ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے کہ جی ہم نے آپ سے ملنا ہے، اور وہی سجیشن جو سردار اختر جان مینگل کے سامنے میر اسرار اللہ خان نے رکھا تھا، وہی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے سامنے انہوں نے فون پہ بتا دیا۔ معاملہ یہ ہو گیا کہ پھر ملاقات نہیں ہو سکی میر اسرار اللہ خان کی اور ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی، دونوں کی ملاقات مطلب بائی فیس ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید کچھ مصروفیات ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی تھیں، جس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور ممکن ہے کہ کچھ دنوں تک مزید بھی نہ ہو سکے، کیونکہ ڈاکٹر مالک صاحب کا میرے خیال میں اسلام آباد سے گوادر، پھر ادھر کوئی خضدار میں کنونشن وغیرہ اس طرح کے نیشنل پارٹی کے چل رہے ہیں، ان کے اپنی انٹرنل پارٹی کے جو ہے ان کے جو شیڈول ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے، تو وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہرحال فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ ابھی میر اسرار اللہ خان زہری یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھا جائے، وہی تجویز رکھی جائے جو سردار اختر جان مینگل کے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اس اسٹوری میں کو کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے یہ اسٹوری، یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، وہ بعد کی بات ہے، لیکن میں اپنا ذاتی رائے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ امکانات کیا ہیں اس الائنس کے، بی ایم پی عوامی، بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کے درمیان، بلکہ آپ اس کو جمہوری وطن پارٹی بھی لے لیں، گورم بوٹی والی پارٹی ہے، وہ بھی آپ اس کو ساتھ لے سکتے ہیں، اگر ان کا ہو گیا تو اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس الائنس کا گرینڈ الائنس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کیا امکانات کیا ہیں، پاسبلٹی کیا ہے، کس حد تک امکان ہے اور کہاں کہاں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ میں اب اپنا جو ہے میں اپنی رائے، اپنی تجویز، یا آپ یوں سمجھے کہ اپنا تجزیہ
آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں نیشنل پارٹی نے ایفرٹ کیا تھا الائنس کی، تو بی ایم پی کے دوست اور نیشنل پارٹی کے دوست آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ بات نہیں بن سکی، جسے میں نے شروع میں کہا تھا۔ تو ایک دوری بہرحال ہے نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کے درمیان، ایک دوری بہرحال ہے۔ ابھی یہ دوری کس وجہ سے ہے اس کا ظاہر ہے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، لیکن زیادہ مناسب نہیں ہوگا اس کو بالکل اس کی گہرائی میں بات کرنے کا۔ وہ دوری دراصل نال اور وڈ کی ہے، تحصیل نال تحصیل وڈ کی ہے۔ تو وہ پہلے میر اصل خان بزنجو صاحب حیات تھے، تو اس کی وجہ سے ابھی تو میر اصل خان بزنجو صاحب بھی حیات نہیں رہے، صدر مینگل صاحب کے والد صاحب سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب بھی، وہ بھی حیات نہیں رہے، لیکن دوریاں ابھی بھی برقرار ہیں اپنی جگہ۔ تو اس لیے ایک تو یہ پرابلم ہے جو مجھے لگتا ہے، جو مسئلہ ہے کہ میر اسرار اللہ خان زیری کا یہ جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کو یکجا کرنے کی یا ان کو الائنس کی طرف لانے کی۔ دوسری بات، پھر بی ایم پی عوامی، جس کا میر اسرار اللہ زیری صاحب خود پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں، اس کے لیڈر ہیں، بی ایم پی عوامی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں میر اسد اللہ بلوچ صاحب، ان کی بھی دوریاں ویسی ہیں نیشنل پارٹی اور بی ایم پی سے جس طرح بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کے ہیں۔ اگر بی ایم پی ایز اے پارٹی ایک ایفرٹ کر رہی ہوتی کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کو ملایا جائے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایک پارٹی بی ایم پی عوامی دیگر دو پارٹیوں کو الائنس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ادھر ایسا بھی نہیں ہے۔ ادھر بی ایم پی عوامی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، نیشنل پارٹی سے اس کی دوریاں ہیں، بی ایم پی سے ہیں، پھر بی ایم پی عوامی سے ویسے ہی دوریاں اپنی جگہ برقرار ہیں، پھر نیشنل پارٹی اور بی ایم پی کے آپس کی دوریاں اپنی طرح برقرار ہیں، مطلب تینوں پاکٹس الگ الگ بالکل سیپریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی نزدیکی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن سیاست میں امکانات ہوتے ہیں، نزدیکی کے ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ ہر چیز عرف آخر نہیں ہوتا، لیکن بلوچ سیاست میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہر چیز عرف آخر ہوتی ہے۔ نیب آپ اٹھا کے دیکھیں ہماری سیاست کا جب بھی مثال دی جاتی ہے تو نیب ہی ہوتا ہے نا، حالانکہ نیب کی سربراہی لیڈرشپ بلوچ کے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود کہ جب بھی ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو اس نیب کی دیتے ہیں، تو آج میں بھی مجبور ہوں کہ نیب کی مثال آپ کو دوں۔ دیکھیں نواب اکبر خان سردار خیر بخش مری کے درمیان، صدر عطا اللہ خان مینگل کے درمیان ایک دوری پیدا ہوئی تھی نیب کے درمیان، تو وہ دوری عرف آخر بنی، یعنی کہ نواب اکبر خان مرتے دم تک سردار عطا اللہ سے بعد میں بیچ میں 97 میں جو بی ایم پی بنی تھی، ایک الائنس ہوا تھا، تھوڑے بہت ان کے آپس میں ایک رابطہ ہوا تھا، لیکن 98 کے بعد سے ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملے۔ 1998 سے لے کر 2006 تک سردار عطا اللہ خان مینگل نواب اکبر خان بگٹی کی ناراضگی حتمی تھی، حالانکہ ناراضگی ذاتی نہیں تھی، سیاسی تھی، لیکن پھر بھی وہ حتمی ہو گئی۔ اسی طرح سردار خیر بخش خان مری اور سردار عطا اللہ مینگل کے درمیان جو ناراضگی تھی وہ سیاسی تھی، لیکن وہ بھی حتمی بنی۔ تو یوں یہ بالکل باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سیاست میں اختلافات عرف آخر نہیں ہوتے، اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے، بات چیت کا ایک آپشن لگا رہتا ہے، لیکن بلوچ سیاست میں یہ آپشن بڑا محدود ہے، اس میں آپ یہ حتمی اس کو کہہ سکتے ہیں، آپشن بڑا محدود ہوتے ہیں نا اس میں دوبارہ ملنے کے۔
اسی لیے ابھی نیشنل پارٹی BNP اور BNP عوامی کے درمیان جو الائنس ہے وہ اس کا آپشن لمیٹڈ ہے، بڑا محدود ہے. مجھے آنے والے وقت میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں اپنے ذاتی اپنی رائے دے رہا ہوں، نہیں آ رہا. تو ابھی میر اسرار اللہ خان زہری کی جو اپنی جو ایفرٹ ہے، جو کوشش ہے، وہ تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ وہ ذاتی ہے. میر اسرار اللہ زہری بطور BNP عوامی کے صدر کے وہ سردار اختر جان مینگل سے یا ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا ہے. بطور سیاسی پارٹی کے لیڈر کے انہوں نے بطور میر اسرار اللہ خان زہری، میر دودہ خان سردار دودہ خان کے بیٹے کی حیثیت سے اور ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی کی حیثیت سے وہ جا کے ملے ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے جو مظاہرے کہ ایک احترام ہوتا ہے، تو وہ احترام، وہ رسپیکٹ جو دی ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے دی ہے، پارٹی حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تو یہ کوشش ایک شخصیت کی ہو رہی ہے دوسرے دو پارٹیوں کو ملانے کی. اس وجہ سے میں اس کو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگے جا ہی نہیں پائے گا، یہ کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اسی طرح باقی جو دوستوں سے جن سے میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے، سرکل میں جب بات چیت ہوتی ہے، تو میری رائے ہمیشہ ایک ہے کہ دیکھیں اس وقت جو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر میر اسرار اللہ خان زہری بظاہر پچھلے 4-5 سالوں میں وہ بلوچستان کی سیاست میں ان کا ذکر کا بہت کم ملتا ہے. ان کی بنسبت BNP عوامی کے جنرل سیکرٹری ہے میر اسد اللہ بلوچ صاحب، ان کا کردار رول زیادہ آپ کو بلوچستان میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں، پھر بیٹھے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کا ایک انٹریکشن ہے. تو ابھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ میر اسرار اللہ خان زہری صاحب نے یہ جو ایفرٹ، یہ کوشش جو شروع کی ہے، وہ اس میں میر اسد اللہ بلوچ صاحب کی مرضی اور منشا شامل ہے. ممکن ہے ہوگا، کیونکہ میر اسد اللہ صاحب جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں BNP عوامی کے، اور میر اسرار اللہ زہری وہ صدر ہیں. تو ان کا شاید آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہوگا. لیکن ایک بات اس لیے بھی مجھے کہیں سے کھٹک رہی ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اس کی وجہ بھی یہ ہے، دیکھیں جس الائنس کی بات کر رہے ہیں میر اسرار اللہ خان زہری صاحب، ان کا بھائی میر ظفر اللہ زہری وہ تو آلریڈی سال پہلے جمعیت علماء اسلام جوائن کر چکے ہیں. BNP عوامی میں ہوتے ہوئے انہوں نے جوائن کی ہے جمعیت. ابھی سوال تو اٹھتا ہے نا، ہمارے جیسے لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا، جو سیاست کے چھوٹے سے ایسے شاگرد، ایسے ایک اسٹوڈنٹ کے سوال تو اٹھائیں گے کہ آپ بڑے پیمانے پہ کسی الائنس کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے گھر سے جو BNP عوامی کا آلریڈی MP رہ چکے ہیں، ان کا چھوٹا بھائی ہے ظفر زہری صاحب، تو وہ تو جمعیت جوائن کر چکے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو باقی جگہ اس طرح کوئی اثر رسوخ اس طرح کی پارٹی کے اندر بھی شاید نظر نہیں آ رہا BNP عوامی کے اندر کہ میر اسرار اللہ خان زہری صاحب بطور پارٹی صدر جا کے وہ کر لیں. مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ میر اسرار اللہ خان زہری کی ایفرٹ اپنی جگہ، اس کی نیک نیتی اپنی بہت میٹر کرتا ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ مطلب کم سے کم ان سیاست کو آگے، بلوچ سیاست کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں ذاتی انٹرسٹ بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر BNP اور نیشنل پارٹی کی اپنی اس میں ایک پیچ اپ یا الائنس ہوا تو ممکن ہے کہ JWP، حالانکہ وہ ڈیرہ بگٹی تک محدود ہے نا، اب 2 بھائیوں تک محدود ہے، شاہ زین اور گوہرام تک محدود ہے، لیکن اس کو شاید وہ کھینچ کے لائیں.
تو اسی کینچا تانی میں ممکن ہے کہ سہراون ہاؤس بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جوائن کر لے. اس طرح بات لمبی ہو جائے گی، یہ ٹاپک بہت بڑا ہے. کل ہم پھر بات کریں گے کہ اس الائنس میں نواب اسلم خان رئیسانی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی کیا ایفرٹ ہو سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. تو آج تک کے لیے مجھے یہیں تک اجازت دے دیں. تو اس موضوع پہ ایک دو کیس مزید بات ہو سکتی ہے، تو اس میں ہم کر لیں گے. نواب اسلم خان رئیسانی کی کردار پہ بھی بات کریں گے. اور ایک اور ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کے اندر، بلوچستان حکومت کے اندر نہیں بلکہ باپ کے اندر، باپ کی جو جنرل سیکرٹری ہے منظور کاکڑ صاحب، چند دنوں سے سوشل میڈیا میں ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مخالفت میں اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. اس پہ بھی ایک ویلاگ کریں گے. لیکن آج چونکہ یہ ہم نے کہا اس کو ذرا دیکھا جائے، اس ٹاپک کو الائنس نیشنلسٹ پارٹی کے الائنس کا، تو اس پہ بات ہوئی ہے. تو کل سے ہمارے ویلاگ کا سلسلہ شروع ہوگا. آج سے تو شروع ہو چکا ہے. تو کنٹینیوسلی ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اور باپ کے اندر کے اختلافات پر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ بیسک منظور کاکڑ کے اختلافات کیا ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے. تو آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.